جب آپ دن رات دعاؤں میں اللہ کے سامنے روتے ہیں اور اس کو پکار کر یہ شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ اس شخص نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، میں نے کیا غلطی کی جو مجھے یہ سزا ملی، یا رب کیوں میری جینے کی وجہ چھین لی گئی؟ تو سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تکلیفیں یا مصیبتیں مومن کو پہنچتی ہے وہ اس کی گناہ کا سبب ہوتا ہے۔ کوئی چیز اگر تم سے لے لی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سے جینے کی وجہ چھین لی گئی اور آپ اس کے غم میں جینا چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اعلانیہ دونوں طرح سے خرچ کرتے ہیں اور نیکی کے ذریعہ برائی کو دور کرتے رہتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا حسین گھر ہے۔ جو چیز اللہ نے آپ سے لے لی ہے اس پر بالکل غم نہ کریں۔ ضروری تو نہیں وہ شخص آپ کے ساتھ اتنا ہی وفادار رہا ہو جتنا کہ آپ اس کے ساتھ وفادار ہیں، یا پھر جو چھوڑ جائے اس کے پیچھے خود کو نہ تھکائیں۔ ہاں، جو بھی مانگنا ہے اسی سے مانگے، وہی رحمان اور رحیم ہے، بہتر عطا کرنے والا ہے۔ اور آزمائش تو اسی چیز سے ہوتی ہے نا جو زیادہ محبوب ہو۔ اور جب ہم رو کر کسی ایسے شخص کو مانگتے ہیں جس کا ملنا ہمیں ناممکن نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ناممکن کو ممکن کرنے والا صرف اللہ ہی ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اور تمہاری حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تم اپنی ساری تکلیف اللہ کو بتا کر فیصلہ اس کے سپرد کر دیا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہاری سنے گا بھی اور جواب بھی دے گا۔ تم صرف اس پر بھروسہ رکھو، اور جب تم اپنے ساتھ ہونے والے معاملات میں اللہ پر بھروسہ کر کے صبر کرو گے نا تو راستے اللہ خود تمہارے لیے بنائے گا۔ اس نے خود کہا ہے نا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو شدت سے مانگی جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ کبھی آپ کی طرف ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ مطمئن ہو جاؤ کیونکہ صبر کا انعام اللہ ضرور دیتا ہے، اور جب آپ کو اللہ اس انعام سے نوازے گا تو آپ خوش ہو جاؤ گے، اور ایک نہ ایک دن آپ کو یہ خوشخبری ضرور دی جائے گی کہ جسے تم نے اپنی دعاؤں میں مانگا تھا اسے تمہارے ہمسفر کے طور پر چن لیا گیا ہے۔ پتہ ہے ساری دنیا مجھے تنہا چھوڑ دیتی ہے تو میں آسمان کی طرف دیکھ لیتی ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے چاہے ساری دنیا مجھے چھوڑ دے لیکن میرا اللہ مجھے کبھی تنہا اور بے بس نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ کبھی مجھے انسان کے ہاتھوں رسوا نہیں ہونے دے گا۔ دل مشکل میں ڈوبا ہے، سوچ و فکر میں الجھے ہو تو اللہ سے دعا کریں اور اتنا توکل ضرور کریں، وہ رب آپ کی تمام دعاؤں کو دھیان سے سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ وہ ضائع نہیں ہونے دے گا ان دعاؤں کو جو خلوص دل سے مانگی جائے، اور تقدیر تو اللہ کے اشارے پر بدل جاتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فے کن پر یقین نہیں رکھتے ہیں، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین ہی کا تو ہے۔ آپ توکل تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دینے والا ہے۔ ہماری زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہم سے چھین لی جاتی ہیں جس پر ہم گھبرا اٹھتے ہیں، مگر ہمیں یہ اس وقت نہیں معلوم ہوتا کہ ایسا بھی ہونا بہتر ہی ہے۔ یہ اس وقت معلوم ہوتا ہے جب وقت گزرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے کچھ کھو جانے پر، چھین جانے پر زیادہ مایوس نہ ہو، کیونکہ جو آپ کا رب ہے نا اس کی شان بڑی نرالی ہے۔ وہ کیا لیتا ہے اور کسے نوازتا ہے، اس میں ہماری کیا اچھائی ہے اور کیا برائی ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اس کے ہر فیصلے پر صبر و شکر سے کام لے، دعا جاری رکھے، انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی۔